ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات گرامی قدر، آج کی یہ بزم حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سالانہ عرس پاک کی محفل ہے. حاجی صاحب اور ان کے تمام ورکر مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے آج کی اس بزم کا اہتمام کیا. اور تمام حضرات تشریف لائے اور علماء کرام کے بیانات آپ نے سنے. حضرت مولانا عبدالغفار صاحب، حضرت قبلہ قاری محمد علی نقشبندی صاحب اور مولانا عبدالغفار صاحب کے صاحبزادے. ماشاءاللہ پہلی دفعہ ان کا بیان سنا، بہت دل خوش ہوا. انشاءاللہ آئندہ اب دیکھیں یہ سلسلہ جو ہے چل رہا ہے. قاری صاحب ماشاءاللہ 35 سال سے تبلیغ کر رہے ہیں. مجھے بھی الحمدللہ 30 سال ہو گئے ہیں. مولانا عبدالغفار صاحب ویسے داڑھی کالی کرتے ہیں، ویسے یہ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں. یہ آگے سلسلہ تبلیغ کا اسی طرح چلے گا اور مبلغ تیار ہوں گے. جس طرح مولانا عبدالغفار صاحب کے ان کے والدین نے قربانی دین کو عالم دین بنایا. اس چمکتی دمکتی دنیا میں انہوں نے اپنے بیٹے کو عالم دین بنایا. یہ سلسلہ اسی طرح آگے چلے گا. انسان آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ تبلیغ کا چلتا رہے گا اور اس کی صورت یہی ہوگی کہ یہیں سے مبلغ تیار ہوں گے. اس لیے میں مولانا عبدالغفار صاحب کو بھی مبارکباد دوں گا. ماشاءاللہ ان کے بیٹے وہ مشاہد پڑھ رہے ہیں ابھی، لیکن ماشاءاللہ اچھی تقریر انہوں نے کی ہے. بہت دل خوش ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف میں اعلان نبوت فرمایا، پھر وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. حضور کی ساری عمر دین اسلام کی تبلیغ میں صرف ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے دین اسلام کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا. اس زمانے میں جب کہ پیدل سفر ہوتا تھا، اونٹوں اور گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا. آج جو سفر چند گھنٹوں میں طے ہوتا ہے، وہ سفر اس زمانے میں مہینوں میں ہوتا ہے. لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس دین کا پیغام دور دراز ملکوں تک پہنچایا. صحابہ اکرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام نے دین اسلام کے اس پیغام کو دنیا کے ہر کونے میں، ہر گوشے میں پہنچایا. اور دیکھیے بر صغیر میں دین کا پیغام اولیاء کرام کے ذریعے پہنچا. پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ، یہاں پہلے تو ہندو سکھ رہتے تھے. اولیاء کرام تشریف لائے اور انہوں نے لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کی. ان کی تبلیغ سے وہاں پہ اسلام پھیلا، لوگ مسلمان ہوئے. اولیاء کرام نے یہ پیغام، آفاقی پیغام جو ہے، اس کو
دنیا کے کونے کونے کے اندر پہنچایا۔ انہی اولیاء کرام میں صاحب عرس حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی ہیں کہ جن کی ساری عمر دین اسلام کی تبلیغ میں صرف ہوئی۔ یہ آپ سنتے ہیں، آج بھی آپ نے یہ چیز ریگولر بار بار سنی کہ آپ نے سلطنت کو چھوڑا، آپ بادشاہ تھے، بادشاہت کو چھوڑا اور فقر کو اختیار کیا، فقیری کو اختیار کیا، تصوف طریقت کو پکڑا اور تصوف اور طریقت کی منزلیں طے کہ آپ نے دین اسلام کی تبلیغ ساری عمر کی۔ یہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے بادشاہ جو ہوتے ہیں دنیا کے، ان کی حکومت جسموں پہ ہوتی ہے۔ بادشاہ کے اگر ملازم بھی ہوں تو وہ تنخواہ کی خاطر اپنے سلارس کے لیے ڈیوٹی دیتے ہیں کہ 8 گھنٹے میں نے ڈیوٹی دینی ہے، اس کی سلارس مجھے ملے گی۔ ان کی حکومت جسموں پہ ہوتی ہے، وہ دل سے نہ بھی چاہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے سلارس لینی ہے، مہینے کے بعد تنخواہ تبھی ملے گی، کام کریں گے تو۔ لیکن یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی حکومت دلوں پہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حکومت دلوں پہ، دلوں کی حکومت ان کو عطا فرماتا ہے، دلوں کے اندر محبت اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں محبت ڈالتا ہے اور یہ دلوں کے حکمران ہوتے ہیں کہ بغیر کسی لالچ کا۔ دیکھیے حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 700 برس ہو گئے ان کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، اور چوشا شریف میں ان کا مزار ہے، لیکن آج عالم میں 2 جگہ ان کا عرس ہو رہا ہے، یہاں پر بھی اور ایک میں بھی، فیض الاسلام میں بھی۔ اور ابھی پچھلے دنوں چونکہ ان کا عرس گزرا، پوری دنیا میں ان کا عرس ہوا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محبت اپنی مخلوق کے دلوں میں ڈال دی۔ تو دنیا کے بادشاہوں کی حکومت صرف وہ انسانوں پہ ہوتی ہے، لیکن ان اولیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ساری مخلوق پہ حکومت دے دیتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسنی شفیع کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادم وہ بھی بادشاہ تھے، بادشاہت کو انہوں نے چھوڑا، اور چونکہ وقت کم ہے کیوں چھوڑا اس کے مختلف واقعات ہیں، اس کو ہم چھوڑتے ہیں، آگے چلتے ہیں اصل مقصد کی طرف۔ بادشاہت کو چھوڑ دیا اور فقیری کو اختیار کر لیا، جا کے ایک سمندر کے کنارے بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ ان کے وزیروں میں سے ایک کا گزر ادھر سے ہوا، اس نے دیکھا کہ یہ کوئی بادشاہ ہمارے لگتے ہیں، جو بادشاہ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ آیا، اس نے آ کے ان سے عرض کی کہ آپ یہاں تشریف فرما ہیں تو آپ کی ملک کے لوگ آپ کو وہاں ڈھونڈ رہے ہیں، آپ چلیے، حکومت آپ کا انتظار کریے، آپ حکومت اپنی سنبھالیے۔ آپ وہ گدڑی جو فقیر پہنتے ہیں اس کو اپنے سوئی کے ساتھ سی رہے تھے، آپ نے وہ سوئی سمندر میں اس کو نکال کے لاؤ۔ اس نے کہا یہ چھوٹی سی سوئی اتنے گہرے پانی میں گر گئی ہے تو یہ کیسے نکل سکتی ہے؟ چلیں آپ کو جیسی سوئی، یہ لوہے کی سوئی ہے، آپ کو، آپ بادشاہ ہیں، آپ کے لیے سونے کی سوئی بن سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہی مجھے چاہیے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ تو اب نہیں مل سکتی، اور سوئیاں بے شمار مل سکتی ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ آپ نے اشارہ کیا تو مچھلیاں اپنے منہ میں، ایک مچھلی آئی اور وہ سوئی اس نے اپنے منہ میں پکڑی ہوئی اور آپ کے قریب کر دیا۔
آپ نے وہ سوئی لے لی. وہ سوئی لے کے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں آپ نے وہ جو وزیر تھا اس کی طرف منہ کر کے فرمایا روپ دو کر دو بگفتش اے امیر ملک روپ دو کر دو بگفتش اے امیر ملک دل یا ملک دل یا چنا ملک حکیم. اے وزیر اب بتا کہ وہ حکومت اچھی ہے جس کی تو مجھے دعوت دے رہا ہے کہ یہ حکومت اچھی ہے. وہ ملک حقیر جہاں صرف انسانوں کے جسموں پہ حکومت ہوتی ہے دلوں پہ نہیں ہوتی. وہ دل سے نہ بھی چاہے تو پھر بھی ان کو ڈیوٹی دینی پڑتی ہے جہاں ان کو کہا جائے. وہ حکومت بہتر ہے یا یہ بہتر ہے؟ انہوں نے کہا جناب بہتر تو یہی ہے. تو آپ نے فرمایا پھر مجھے اس کی حاجت نہیں ہے. تو انہوں نے سلطنت کو چھوڑا حکومت کو چھوڑا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دلوں پر حکومت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے دل میں محبت ڈال دی. اگر ابھی برخودار حدیث پاک آپ نے سنی ان سے بخاری شریف میں امام بخاری نے 3 مرتبہ اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو نادا جبریل حضرت جبریل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے جبریل فلاں میرا پیارا ہے فَأَحِبَّهُ تو بھی اس سے محبت کر فَيُحِبُّهُ جبریل حضرت جبریل اس سے محبت کرتے ہیں. پھر آسمان والے فرشتوں میں اس کی محبت رکھ دی جاتی ہے. ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ قَبُولُ فِي الْأَرْضِ پھر زمین میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے. تو اللہ والوں کی مقبولیت زمین پر بعد میں ہوتی ہے آسمانوں پہ پہلے ہوتی ہے. ثُمَّ علماء تشریف فرمایا ثُمَّ تراخی کے لیے آتا ہے کہ یعنی یہ کام اس کے بعد جس کو آپ دت میں دن کہتے ہیں کہ کہتے ہیں یہ کام ہوا دن یہ. تو پہلے آسمانوں پہ ان کی مقبولیت ہوتی ہے ثم یوضع لہ القبول فی الارض پھر زمین پر ان کی مقبولیت کو رکھا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کی محبت ان کے دل میں ڈالتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اللہ کے لیے وہ محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ان کو دنیا میں آخرت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صلہ دینا ہی ہے. دنیا میں ان کو یہ صلہ دیتا ہے کہ اپنی مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے. اور دیکھیے ایک اور بڑی اہم بات بڑی ضروری ہے کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ صوفیاء کرام وہ صرف نمازی روزہ دار رات کو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں دن کو روزہ رکھنے والے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تصوف اور طریقت پر چلنے کے لیے نماز 5 گانا ضروری ہے. بلکہ 5 نمازوں کے علاوہ یہ جو ہوتے ہیں نا اللہ والے یہ تہجد بھی پڑھتے ہیں اشراق بھی پڑھتے ہیں چاشت بھی پڑھتے ہیں اوابین بھی پڑھتے ہیں اور تحیت الوضو بھی پڑھتے ہیں تحیت المسجد بھی پڑھتے ہیں. فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے کثرت سے رکھتے ہیں. فرض زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات کی کثرت کرتے ہیں. فرض حج کے علاوہ نفلی حج اور عمرے کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن تصوف اور طریقت کی راستے پہ چلنے کے لیے علم دین بہت ضروری ہے.
اور یہ جتنے بھی علماء ہوئے ہیں، یعنی جتنے بھی صوفیاء، بزرگان دین، اولیاء کرام ہوئے ہیں، سب کے سب وہ عالم دین تھے۔ سبحان اللہ۔ دین کا علم حاصل کیے بغیر آدمی تصوف اور طریقت کی منزل طے نہیں کر سکتا۔ اب جو علماء نہیں ہیں ان پہ ضروری ہے کہ وہ علماء کی صحبت کو اختیار کریں، علماء کے پاس بیٹھیں، ایسی محافل، ایسی مجالس، علمی مجالس کے اندر آئیں اور جہاں تک ہو سکے وہ علم دین حاصل کریں۔ حضرت صاحب عرس، آپ کی عبادت، ریاضت، مجاہدہ، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، لیکن آپ نے علمی کام کیا ہے۔ آپ جس ملک میں گئے اس ملک کی زبان میں آپ نے کتاب لکھی، جس ملک میں، ایران میں گئے فارسی میں لکھی، برے صغیر میں گئے وہاں جو اس وقت زبان چلتی تھی اس پہ لکھا، تو جس ملک میں گئے اس ملک کی زبان میں آپ نے تبلیغ کی، اس ملک کی زبان کے اندر آپ نے کتابیں لکھی۔ تو علم دین، تصوف اور طریقت کے لیے بنیادی شرط ہے کہ آدمی، اور جو آدمی جاہل ہوگا، جس کے پاس علم دین نہیں ہوگا اور وہ علماء کی صحبت بھی اختیار نہیں کرے گا، ایسی مجالس کے اندر بھی شامل نہیں ہوگا کہ جہاں کوئی علم دین کی باتیں ہوں، دین کا فہم جہاں پہ دیا جائے، تو اگر وہ صرف بغیر علم کی عبادت کرنے کی کوشش کرے گا تو شیطان کے لیے تو وہ ترنے والا ثابت ہوگا، بڑا جلدی شیطان کے ہتھے چڑھ جائے گا اور شیطان اس کو بڑا جلدی گمراہ کر لے گا۔ تو اولیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ علم دین انہوں نے خود بھی حاصل کیا اور آگے اس کو پھیلایا کہ علم دین حاصل کرو اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ریاضت مجاہدہ کرو گے، جب یہ تصوف اور طریقت کی منزلیں طے ہوں گی۔ اور ایک اور بڑی اہم بات، آخری بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کی جو پہچان بیان فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ان سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کرام کے ہاتھوں پہ کرامات کا ظہور فرماتا ہے، اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات بے شمار ہیں، باقی اولیاء کرام کی کرامات بے شمار ہیں، اس میں شک نہیں ہے کہ کرامات کا ظہور اولیاء کرام کے ہاتھوں پر ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اولیاء کرام کی پہچان کرائی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ولی وہ ہوتا ہے جو تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرتا ہے۔ ایمان تو بنیادی شرط ہے نا، ایمان کے بعد تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا بندی، یہ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہچان کرائی ہے کہ ولی وہ ہے جس کے دل میں تقوی اور پرہیزگاری ہو۔ تقوی پرہیزگاری شریعت مطہرہ کی پابندی سے آتا ہے، قرآن و حدیث پر سختی سے عمل کرنا، اسی کا نام تصوف ہے کہ شریعت پر جو آدمی جتنا زیادہ عامل ہوگا اتنا ہی زیادہ تصوف کے، یعنی تصوف اور طریقت کی طرف جائے۔ جس طرح میں نے عرض کیا 5 نمازیں فرض ہیں، اللہ والے صاحب تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق، چاشت، نوابین ساری پڑھتے ہیں، فرض روزوں کے ساتھ نفلی روزے رکھتے ہیں۔ تو شریعت، تقوی اور پرہیزگاری، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ہے نا جو انسان اور رب کا معاملہ ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ ایک ہوتا ہے بندوں کے ساتھ معاملات، آدمی کا کسی کے ساتھ بزنس ریلیشن ہے، اب یہ دیکھا جائے گا کہ کہیں وہ جھوٹ تو نہیں بولتا، دھوکہ تو نہیں کرتا، فراڈ تو نہیں کرتا، ہمسائے کے ساتھ اس کا کیسا سلوک ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ان کا ادب کرتا ہے کہ نہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا اس کا تعلق ہے۔ یہ چیزیں بھی بڑی ضروری ہیں، جب تک یہ نہ ہوں اس وقت تک آدمی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ بے شک نمازی ہو، بڑا نمازی ہو، ساری رات نماز پڑھتا ہو اور صبح جا کے کسی کو دھوکہ دیتا ہو، کسی سے فراڈ کرتا ہو، تو وہ اللہ کا ولی
نہیں ہو سکتا. جھوٹ بولتا ہے اللہ کا ولی نہیں. جو دھوکہ کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، بدعہدی کرتا ہے، چاہے کتنا بھی نمازی ہو، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اللہ کا ولی وہی ہے جس کے معاملات بھی درست ہوں. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا آپ ولی کیسے بن گئے؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنی والدہ کی خدمت کی. غالباً آپ کے والد پہلے فوت ہو چکے ہوں گے، موقع نہیں ملا ہوگا ان کی خدمت کا. تو آپ نے فرمایا میں نے اپنی ماں کی خدمت کی، میں اللہ کا ولی بن گیا. فرماتے ہیں ایک رات میری ماں نے مجھے کہا کہ بیٹا پانی لاؤ. میں نے دیکھا گھر میں پانی نہیں، میں پانی لینے چشمے پہ چلا گیا. پانی لے کے آیا، گلاس لے کے جب ماں کے سرانے آیا تو دیکھا ماں سو گئی. اب میں نے ماں کو اٹھانا جگانا مناسب نہ سمجھا، اور یہ بھی مناسب نہ سمجھا کہ میں پانی رکھ کے چلا جاؤں، پھر ماں اٹھے وہ پانی مانگے. باتیں میں پانی لے کے سرانے کھڑا رہا. ماں سو رہی ہے، میں پانی لے کے سرانے کھڑا ہوں. صبح میری ماں اٹھی، اس نے پانی مانگا، میں نے پانی پیش کیا. ماں نے بولا بیٹا تم مجھ سے اس وقت سے کھڑے ہو؟ کیا ماں جی آپ نے فرمایا تھا میں کھڑا ہوں. ماں نے دعا دی. فرماتے ہیں یہ ماں کی دعا ہے، میں ولی بن گیا. دیکھیے یہ چیز بھی ضروری ہوتی ہے، ماں باپ کا ادب. دیکھیے اولاد کی محبت انسان کی فطرت میں ہوئی ہے. اس کے لیے کوئی ترغیب نہیں دی جاتی. حالانکہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، ماں باپ کا ادب اور اولاد کی محبت دونوں چیزیں ضروری ہیں. لیکن صرف اس پہ زور دیا جاتا ہے ماں باپ کا ادب کرو، ماں باپ کا ادب کرو، اولاد سے محبت کرو. یہ کیوں نہیں؟ یہ تو انسان کی فطرت میں ہے. انسان آٹومیٹکلی کرتا ہے، اس کے لیے کسی ترغیب کی ضرورت نہیں. انسان کیا حیوان بھی اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، وہ تو آٹومیٹکلی ہوتی ہے. لیکن اولاد کی صرف محبت یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو اچھا مکان دیں، اس میں ہر قسم کی سہولت ہو، بلکہ ان کی اچھی تربیت کی جائے، ان کو دین سکھایا جائے، ان کو اچھی تربیت کر کے دین سکھایا جائے. یہ چیز بڑی ضروری ہے. تو یہ چیزیں سب دیکھیے، یہ معاملات سارے بڑے ضروری ہیں. اور ایک اور بات، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا بھی ذکر ہوا، انہوں نے کہا کہ مجھے ولایت ملی ہے ماں کی خدمت کرنے سے. ان کا ایک مریض آیا ملاقات کرنے کے لیے، تو آپ کے اس نے دروازہ کھڑکایا. اندر سے آپ کی اہلیہ، آپ کی بیگم، آپ کی فروغ. اس نے کہا کون ہے؟ ہاں جی میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، حضرت صاحب کو بننا ہے. اس نے کہا کون سا حضرت؟ وہ تو بڑا فراڈی ہے. کون سا حضرت؟ وہ تو بڑا دھوکے باز ہے. وہ مریض تھا، کوئی کچا مریض ہوتا تو کہتے جب بیوی کہہ رہی تو سچی کہہ رہی ہوگی. پکا مریض تھا. اس کو بڑا دکھ ہوا کہ حضرت صاحب اتنے مرتبے والے اللہ کے ولی ہیں اور یہ ان کی اہلیہ کہہ رہی بڑا دھوکے باز ہے. خیر بیٹھ گیا. دیکھا کہ حضرت ابو حسن خرقانی کو جنگل میں گئے ہوئے تھے لکڑیاں کاٹنے کے لیے. میں نے کہا وہ بڑا ہو گیا ہے جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے. تو دیکھا کہ حضرت آ رہے ہیں. اس کو بھی مولانا روم نے مثنوی شریف میں لکھا ہے کہ آپ آ رہے اور کس شان سے آئے ہیں کہ لکڑیوں کا گٹھا باندھا ہوا ہے اور شیر کی پشت پہ رکھا ہوا ہے اور ساتھ خود بھی بیٹھے ہوئے. جس طرح شاید کبھی آپ نے دیکھا ہم نے دیکھا ہے گدھے پہ کوئی چیز رکھتے تھے آگے اور ساتھ خود بھی بیٹھتے تھے.
تو شیر کے اوپر آپ نے وہ لکڑیوں کا گٹھا رکھا ہوا ہے اور خود بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہاتھ میں، اب جانور کو چلانے کے لیے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا وغیرہ ہوتا تھا، جہاں تو ویسے یہ دیر بس شرم والے وہ پکڑ لیں گے اگر کوئی جانور کو بھی مارے گا۔ وہ جانور کو چلانے کے لیے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا وغیرہ ہوتا ہے، شیر پہ بیٹھے ہوئے لکڑیوں کا گٹھا شیر کی پشت پہ رکھا ہوا ہے، اور کوڑا ہاتھ میں کیا ہے، سانپ پکڑا ہوا ہے۔ جب ضرورت پڑتی ہے تو شیر کو یوں استعمال اس طرح آ رہے ہیں۔ وہاں آئے تو آپ نے سانپ کو پھینکا، وہ بھی بھاگ گیا، اور لکڑیوں کا گٹھا آپ نے اتارا، شیر کو دھمکی دی، وہ بھی جنگل کی طرف چلا گیا۔ تو وہ مریض جو تھا وہ کہنے لگا کہ حضرت ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ گھر کے اندر تو یہ عالم ہے کہ آپ کی اہلیہ وہ آپ کے بارے میں اچھا نظریہ نہیں رکھتی ہیں، اور دوسری طرف یہ کہ یہ شیر یہ آپ کے لیے گدھے کی طرح کام کر رہا ہے، اور ہاتھ میں کوڑا سانپ پکڑا ہوا ہے کوڑے کے طور پر، تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو الحسن خانقانی نے فرمایا کہ وہ جو ہے نا اہلیہ، وہ جو میری فراؤ ہے، اس کی تکلیفوں پہ صبر کرنے کی وجہ سے مجھے یہ مسئلہ، وہ کہتی رہتی ہے میں برداشت کرتا رہتا ہوں، وہ جو کہتی رہتی ہے میں برداشت کرتا ہوں، اس وجہ سے یہ مجھے درد۔ مولانا فرماتے ہیں کرنا صبر می کشیدے بارزن، اگر میں اس بیوی کی وہ تان و تشریح، وہ کٹی جلی باتیں اس کی برداشت نہ کروں، کہ کشیدے شیر نری بیگار من، پھر یہ شیر بھی میرے لیے اس طرح بیکار کام نہ کرے بغیر کسی لالچ۔ تو یہ وہی ہے، اس کی تکلیفیں، اس کی مصیبتوں کو میں برداشت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ محبت دیا۔ اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ سب مرد بیٹھے ہوئے، عورتیں یہاں نہیں سن رہی، شاید فیس بک پہ یا اس کی ریکارڈنگ سنیں گی، اللہ تعالیٰ نے مرد کو بلند درجہ اور مرتبہ دیا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ حاکم ہیں، نگران ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ اور مرتبہ دیا ہے تو پھر اس کا ظرف بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے۔ اگر عورت کچھ کہہ بھی دے تو مرد جب وہ بڑا ہے، اس کو درجہ مرتبہ حاصل ہے، تو اس کو پھر برداشت بھی کرنا چاہیے۔ اور اس چیز کو اگر ہم پلے باندھ لیں تو تصوف طریقہ کی یا ولایت ملے نہ ملے، گھر کے اندر سکون آ جائے گا۔ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن پہ گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اور پھر بڑھتی ہیں، کھینچتے کھینچتے کھینچتے، پھر وہ لڑائی جھگڑا، پھر وہ رادگی کی صورت ہو جاتی ہے، وہ ادھر وہ ادھر۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کو اگر آدمی برداشت کر لے تو یہ مسائل وہیں پہ ختم ہو گئے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نصیحت پہ اگر ہم عمل کریں تو انشاءاللہ ولایت بھی ملے گی، اور اگر ولایت نہ ملے تو کم از کم گھر کے اندر سکون ضرور ہو جائے۔ تو دیکھیے ولایت کے لیے فرائض واجبات کے ساتھ ساتھ معاملات کا درست ہونا بڑا ضروری ہے۔ معاملات درست ہوں، انسان شریعت مطہرہ کے مطابق چلے، کوئی غلط کام نہ کرے، اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے۔ اسلام تو قربانی کا درس دیتا ہے، بھائی دوسرے کو آرام پہنچانے کے لیے اگر تمہیں تکلیف اٹھانی پڑے تو وہ بھی اٹھا لو، لیکن دوسرے کو آرام پہنچاؤ۔ اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے اگر تمہارا نقصان ہو جائے تو اس کو بھی برداشت کر لو۔ یہ ہے ایثار، اور اسی کا نام تصوف ہے، اسی کا نام طریقت ہے، اور یہی رستہ ہے
ولایت تک پہنچنے کا اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے اور سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اولیاء کرام کی سچی محبت عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.